اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے شروع ہے، اور البتہ بہت سارے موضوعات امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے ذیل میں آ جاتے ہیں، جن تمام موضوعات پہ ہم انشاءاللہ وقتاً بوقتاً گفتگو کریں گے اور اس امر کے لیے علماء کو بھی دعوت کرتے رہیں گے۔ تاجدار رسالت کے 10ویں جانشین حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، اذا غاب صاحبکم عن دار الظالمین فتوقعوا الفرج۔ فرمایا کہ جب تمہارے صاحب آقا اور مولا غائب ہو جائے عن دار الظالمین، ظالمین کی ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے، تو اس وقت آپ لوگ جو ہے فتوقعوا الفرج، آپ کا چشم انتظار فرج کی طرف ہونا چاہیے، یعنی ظہور کی طرف ہونا چاہیے۔ گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دور میں جب وقت کا امام غیبت کے پردے میں چلے جائے تو اس دور میں آپ نے انتظار امام زمان علیہ السلام کرنا ہے۔ پس دور غیبت کبریٰ میں ایک عظیم اور ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کریں۔ متعدد احادیث موجود ہے، الانتظار الفرج عبادت ہے، افضل العبادہ، یہ تمام کے تمام عبارات جو ہے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرنے والوں کے لیے ان کے فضائل میں یہ وارد ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر احادیث موجود ہے۔ تو پس اس دور میں ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انتظار امام زمانہ علیہ السلام کریں، اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم فقط یہ کہیں کہ ہم منتظران امام زمانہ علیہ السلام ہیں، بلکہ در حقیقت علماء اخلاق اور علماء جو مذہب شیعہ کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انتظار کا معنی جو ہے وہ اہتمام ہے، یعنی گویا ہم انتظار جو کر رہے ہیں یعنی اہتمام کر رہے ہیں اور آمادگی کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، اس کو در حقیقت کہتے ہیں انتظار۔ یعنی انتظار جب ہم کر رہے ہیں تو اس دور میں اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے، معاشرے کو بھی درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے خود کی تزکیہ نفس کرنی ہے، اس کے بعد کی جو سٹیج ہے جیسے مثلا جا کے انسان معاشرے کی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے جہاں تک ہو سکے، تو یہ سب کے سب ذمہ داریاں بہرحال انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور انتظار کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اہتمام۔ یہ ایک بس اس چیز سے یہ چیز قطعی طور پہ ثابت ہے کہ انتظار سے مراد تیاری ہے، آمادگی ہے، اور انتظار سے مراد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور محض کہیں کہ ہم انتظار کرنے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور یہ اور وہ، تو فقط یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ذات کی اصلاح کریں، اپنے ذات کا اپنے وجود کا تزکیہ کریں، ان کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کر دیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ ہم خود اپنے وجود میں جو ہماری بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، اس روحانی بیماریوں کا علاج کریں، روحانی بیماریوں کا علاج کریں۔ مثلا حسد ہے، جھوٹ ہے، بغض ہے، فساد ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے اپنے وجود سے سب سے پہلے تو خارج کرنا ہے۔ جب خارج کریں گے تو پھر جا کے ہم انتظار والے سٹیج میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو اتنی ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے گناہان کے اوپر کہ یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے، اتنے سارے گناہوں کا، تو یہ سب گناہوں کا ہم نے ازالہ کرنا ہے اور توبہ کر کے
اس دور میں ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، یہی انتظار ہے۔ تو انتظار امام زمانہ علیہ السلام، پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت خود وہ جو آپ اس دور میں جو فعالیت کر رہے ہیں، اس دور میں جو آپ اہتمام کر رہے ہیں، اس دور میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت یہی انتظار ہے۔ اور ہمارے علماء بھی ایسی ہیں کہ وہ اس دور میں وہ خوب اپنا درس و تدریس کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور لوگوں تک ہدایت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ کے لوگوں کو تو امام کا پتہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ کہ 12ویں جانشین حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دوسرے لوگوں تک بھی یہ چیز ہم پہنچائیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب مشہد مقدس سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مخصوصاً آج کے دن آپ کے مصروفیات بھی زیادہ تھے، تو اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے انشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، چونکہ پچھلے پروگرام میں بھی جی بسم اللہ جی پچھلے پروگرام میں بھی ظاہراً کچھ تھوڑی بہت ہی گفتگو ہو سکی، البتہ چونکہ وسائل جو ہے اس قسم کے ہیں کہ دنیاوی وسائل ہے اور اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ جی قبلہ ایک اشکال بھی ہے سمجھیں، اور ایک طریقے سے شاید مخالفین کا بھی زیادہ تر اشکال رہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کیسے اتنی طولانی حیات اس کو مل سکتی ہے اور اتنی طولانی زندگی وہ گزار سکتے ہیں۔ تو پہلے سوال یہیں سے یہ شروع کر لیتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی حیات پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں جہاں تک انشاءاللہ یہ پروگرام پہنچے گا، پہلی بات تو یہ کہ موت و حیات کا اختیار پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اللہ موت و حیات کا خالق ہے، اس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ بے شک۔ اور پھر یہ کہ اللہ کو اختیار ہے، وہ جتنا جسے چاہے حیات عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، اس کے اختیار میں ہے۔ اور مسلمان، سارے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش قدر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ تو تمام مسلمان قرآن کی بات تو مانیں گے اور اس کے اوپر اعتماد بھی رکھیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا بل رفع اللہ الیہ، کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر بلند کیا۔ تو جناب عیسیٰ آج تک زندہ ہے، اور یہ روایت کے اندر موجود ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ روایت اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اب یہ مسلمانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جناب عیسیٰ اب تک زندہ ہے، تو جناب عیسیٰ کو جس نے طولانی عمر دی ہے اسی نے امام زمانہ کو بھی طولانی عمر عطا کر رکھی ہے۔ اور جناب عیسیٰ جو ہے وہ مقتدی ہے، اقتداء کریں گے، امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو جو اللہ مقتدی کو طول عمر عطا کر سکتا ہے تو کیا مقتدی کو اللہ طول عمر عطا نہیں کر سکتا؟ اور یہ ایک سوال کا جواب ہوا۔ اور پھر اسی کے اندر آپ دیکھیں حضرت نوح کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سنتٍ إِلَّا 50 عاما، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا، انہوں نے قوم کے درمیان 950 سال تک تبلیغ کی۔ یعنی قرآن نے ان کی 950 سال تبلیغ کو ذکر کیا ہے۔ اور جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا
اور روایتوں کو دیکھا تو پتہ چلا ان کی 2500 سال کی عمر تھی جناب نوح کی. تو جو اللہ جناب نوح کو 2500 سال کی عمر دے سکتا ہے تو کیا امام زمانہ کو حیات طولانی عطا نہیں کر سکتا؟ امام زمانہ کی غیبت جو شروع ہوئی ہے وہ 260 ہجری سے، اور آج جو ہے مثلا تقریباً 1187 سال امام زمانہ کی ولادت کو گزر چکے ہیں. تو ابھی یعنی 1200 سال بھی امام زمانہ کی ولادت کو مکمل نہیں ہوئے. تو اللہ جناب نوح کو اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے تو کیا آخری امام کو عمر طولانی عطا نہیں کر سکتا؟ اور آئیے قرآن کو اور دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے جناب یونس کے بارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر حضرت یونس شکم ماہی میں تسبیح خدا نہ کرتے تو اللہ قیامت تک یونس کو شکم ماہی میں رکھتا. اب ان کی تسبیح کیا تھی؟ وہ شکم ماہی میں پہنچے تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے اس تسبیح کی وجہ سے جناب یونس کو شکم ماہی سے نجات دی. تو اگر جناب یونس شکم ماہی میں تسبیح نہ کرتے تو اللہ نے فرمایا تو ہم انہیں قیامت تک شکم ماہی میں زندہ رکھتے. تو جو اللہ شکم ماہی میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے ایک نبی کو، تو کیا ایک امام کو حیات طولانی عطا نہیں کر سکتا؟ اچھا جناب یونس شکم ماہی میں رہتے، کیا ماہی زندہ نہ رہتی؟ مچھلی زندہ نہ رہتی؟ مچھلی بھی زندہ رہتی. تو جو اللہ انہیں زندگی دے سکتا ہے تو کیا بارہ امام کو زندگی نہیں دے گا؟ اور پھر آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں. جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا اور کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے تو مردود ہے، تو شیطان کی جو الفاظ تھے قرآن کے اندر موجود ہے قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے قیامت کی مہلت دے دے. قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں وقت معلوم تک کی زندگی عطا کی، یعنی قیامت تک کی نہیں، وقت معلوم تک کی. تب دیکھیے شیطان کو گمراہ کرنے والا، شیطان فریب دینے والا. تو جو اللہ شیطان کو عمر طولانی عطا کر سکتا ہے تو کیا ہدایت کرنے والی ذات کو عمر طولانی عطا نہیں کر سکتا؟ اب یہ مسلمان شیطان کی حیات طولانی پر یقین رکھتے ہیں، اور جسے اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہو، خلیفہ بنایا ہو اور ہدایت کرنے والا بنایا ہو، کیا وہ حیات طولانی نہیں پا سکتا؟ تو لہٰذا اس طرح کے اشکالات تو جو ہے وہ عبث اور بیکار ہے اور غیر معقول ہے کہ اتنی لمبی حیات کیسے. پہلی بات انسان خود اپنی حیات پہ قادر نہیں، حیات دینے والا اللہ ہے، پروردگار کی ذات ہے، وہ جسے حیات دے سکتی ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ بڑی اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور مسئلے کو بالکل واضح کر دیا. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بہت ساری علامات ظہور کے تابوں میں بھی موجود ہے اور تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، علماء کی زبانی بھی ظاہراً سن رہے ہیں. تو دوسرا سوال اسی موضوع سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظہور کے قطعی اور حتمی علامات کون سے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی انشاءاللہ، کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کی جو علامات ہیں وہ دو طرح کی آئی ہیں روایتوں میں، ایک حتمی اور قطعی ہے اور ایک غیر حتمی ہے. غیر حتمی تو یعنی بہت زیادہ ہے، لیکن جو حتمی علامتیں امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے میں روایات میں آئی ہے وہ چند علامتیں بیان کی گئی ہے کہ مثلا جب ایسا ہوگا سمجھ لیجیے امام کا ظہور بالکل قریب ہے. ان روایات میں ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے خروج سفیانی، یعنی آل ابو سفیان سے ایک شخص ہوگا جو شام کی سرزمین میں خروج کرے گا اہل بیت کے خلاف. تو خروج سفیانی بھی علامت قطعیہ میں سے بیان ہوئی ہے کہ جب یہ شخص خروج کرے شام کی سرزمین سے سمجھ لیجئے امام کا ظہور بالکل قریب ہے. اور اسی طریقے سے ایک علامت ہے خسف بیدا، یعنی سفیانی اپنا لشکر لے کے مکے کی سرزمین کی طرف جائے گا اور مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام بیدا. تو جب یہ اپنا لشکر لے کر وہاں پر پہنچے گا تو اس کا لشکر اس سرزمین بیدا پہ زمین کے اندر چلا جائے گا، یعنی یہ لشکر سمیز دھس جائے گا. اور ایک علامت جو قطعی بیان ہوئی ہے کہ آسمان سے جناب جبریل کی صدا بلند ہوگی، یعنی جناب جبریل آواز بلند کریں گے کہ حجت خدا کا ظہور ہو گیا، اور یہ آواز تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ انسان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جہاں بھی وہ موجود ہوگا اس کے کان میں آواز پہنچ جائے گی. اور ایسی علامت قطعیہ میں سے بیان ہوا ہے خروج دجال، یعنی دجال کا خروج کرنا. دجال ایسا شخص ہے کہ جس کی آنکھ پیشانی پر ہوگی اور یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ لوگوں کا ایمان خریدے گا
اور لوگ یعنی اتنے تنگ دست ہو جائیں گے کہ ایک روٹی پر ایمان بیچنے کے لیے آماد ہو جائیں گے۔ ایسے زمانے میں اللہ واقعی ایمان پہ باقی رکھے اور مومنین کو ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اللہ اس دنیا سے ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ دجال کا خروج بڑا خطرناک روایت میں بیان ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت ہے خروج یمنی، یعنی ایک شخص سرزمین یمن سے خروج کرے گا، یہ شخص مرد مومن ہوگا اور یہ اپنا پرچم بلند کرے گا، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا اور اہل بیت کی حمایت کرے گا۔ تو لہٰذا خروج یمنی بھی علامات قطعیہ میں سے ہے کہ ایک مرد مومن پرچم حق بلند کرے گا، لوگوں کو حق کی دعوت دے گا۔ اور انہی علامات قطعیہ اور حتمیہ میں سے ایک علامت ہے قتل نفس زکیہ۔ یہ شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور مقام ابراہیم کے پاس یہ قتل کیا جائے گا، بے گناہ بے خطا قتل کیا جائے گا۔ زکیہ پاک و صاف، یعنی یہ پاک و صاف نفس رکھنے والا انسان اور اہل بیت کی حمایت کرے گا تو لوگ بے خطا بے جرم سے قتل کریں گے۔ تو جب قتل نفس زکیہ واقع ہو جائے تو سمجھ لیجیے امام کا زور بالکل قریب ہے۔ اور انہی علامتوں میں سے ایک علامت بیان ہوتی ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یعنی مغرب سے جب سورج طلوع ہو جائے گا تو یہ بھی ایک علامت حتمی ہے کہ ان امام کا زور بالکل قریب ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، جو ہمارا کردار ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، اس سے کیا امام زمانہ علیہ السلام باخبر ہیں؟ اس پر بھی اگر وضاحت فرمائیں تاکہ ایمان کی تازگی ہو سکے۔ یہ بھی آپ کو بڑا عمدہ سوال ہے، اور ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور ایسے آپ دینی خدمت کرتے رہے اور لوگوں تک ایسے معارف اور اہل بیت کا حقائق انشاءاللہ پہنچاتے رہے۔ تو یہ سوال بھی آپ کا بہت عمدہ ہے، کیا امام زمانہ ہمارا اعمال سے باخبر ہے، ہمارا اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا آیت کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیے لوگوں سے کہ تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں مومنین سے مراد جو ہے وہ عام مومن نہیں ہے۔ عام مومن کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مثلاً آپ کربلا کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے، تشریف فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کربلا میں کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں مشہد کے اندر موجود ہوں، صحیح ہے، یا مثلاً یہ کہ جو پاکستان میں ہمارے بھائی مومنین ہیں، کراچی میں کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا خبر ہے، لاہور میں کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا خبر ہے، ایسے دہلی میں یا ایران کے اندر تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا مومن سے مراد یہاں عام مومن نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ مومن سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہے، یعنی عمل کو دیکھنے والے اللہ ہے اور رسول ہے اور مومنین ہے۔ تو لہٰذا یہ تین ذات ایسے ہی نکل کر آئی جیسے مثلاً اس آیت کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وراجعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دے، تو حالت رکوع میں زکات دینے والی ذات مولا علی کی ذات ہے تمام تفاسیر کے اعتبار سے۔ تو یہاں بھی عمل کو دیکھنے والے اللہ اور رسول اور مومنین یعنی ائمہ علیہ السلام۔ اور ایک آیت سے ثابت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی تمہیں ہم نے امت وسط قرار دیا، درمیانی امت۔ تو یہاں امت وسط سے مراد بھی جو ہے یہاں پہ کتاب ہے وہ ائمہ علیہ السلام اس آیت کے مصداق ہے۔ اور کیوں قرار دیا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگ جو ہے لوگوں کے اعمال کے اوپر گواہ بن سکو۔ تو لہٰذا گواہ تو وہ بنے گا جو دیکھ رہا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تبھی تو گواہ بنیں گے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسات لوگوں کے اعمال کی گواہ ہے، اور اماموں کے اوپر جو ہے وہ رسول کو اللہ نے گواہ بنایا۔ اور ایک روایت مشہور جس میں یہ بھی آیا ہے کہ امام زمانہ کی خدمت میں ہر شب جمعہ مومن کے اعمال پہنچتے ہیں، تو اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام زمانہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوتے ہیں تو امام زمانہ یہ فرماتے ہیں رو کر کہ ہمارے شیعو ہمیں دشمنوں نے بہت رلایا، کم سے کم تم تو ہمیں نہ رلاؤ۔ تو لہٰذا یہ تمام چیز دلیل ہے اس بات کی کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں سب کے اعمال پہنچتے ہیں، امام زمانہ ہمارے اعمال سے باخبر ہیں۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یا اہل بیت کے عنوان سے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ آپ کا پیغام کو سن رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔
जी इंशाअल्लाह। और फिर हमें ये अकीदा रखना चाहिए तमाम मोमिनीन से, खासकर ये कि हमारा ईमान हमारा अमल से बाखबर है। और बहुत से लोग ये भी एतराज करते हैं कि मसलन इमाम ज़माना पैदा नहीं हुए बल्कि पैदा हो गए। तो इस सिलसिले में भी एक जुमला क्या है कि इंशाअल्लाह पैगामात भी हाजिर है। तो लिहाजा एक तो ये कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना लना ललहुदा व इन्ना अलैना ललहुदा, हमारे पास हिदायत की जिम्मेदारी है। व इन्ना लना लल आखिरत वल उला, और आखिरत दुनिया हमारे ही पास है। तो लिहाजा हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने सपुर्द की है। तो लिहाजा हिदायत का इंतजाम भी अल्लाह करने वाला है, परवरदिगार आलम। तो लिहाजा जब अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को जमीन पर भेजा, जनाब आदम उनके सर पे ताज हिदायत रखा। जनाब आदम, उनकी छोटी फैमिली है, उनके 2 बेटे हैं, हाबिल और काबिल पे जनाब शेष की विलादत है। यानी छोटी सी फैमिली के अंदर भी जो है एक हादी रहा। तो जब अल्लाह एक छोटी सी फैमिली, एक छोटे से खानवादे, एक छोटे से परिवार को बगैर हादी के नहीं छोड़ सकता, तो आज पूरी कायनात को अल्लाह ने बगैर हादी के कैसे छोड़ रखा है। और अगर जमीन से हुज्जत खुदा का खात्मा हो जाए, अगर जमीन पर हुज्जत ना बाकी रहे, तो जमीन अपने अहल के साथ धस जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो लिहाजा इनसे साबित होता है कि हमारा वक्त का इमाम मौजूद है। लिहाजा अब मोमिन की खिदमत में मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम हर वो अमल करें कि जिससे हमारा इमाम खुश हो जाए, इमाम ज़माना हमसे राजी हो जाए। लिहाजा उन अमाल में सबसे अहम 2 अमल ये है कि इंसान ये देखे कि ऊपर अल्लाह ने वाजिब क्या करार दिया है और हराम क्या करार दिया है। वाजिब छूटने ना पाए और हराम को इंसान अंजाम ना दे सके। यानी 2 चीजों के ऊपर खास तवज्जो करे, यानी जितने वाजिबात है वो पाबंदी से अंजाम दिया जाए और जितने मुहर्रमात है उनसे इज्तनाब किया जाए। क्योंकि जब हम हराम काम से दूर होंगे तो हमारा वक्त का इमाम हमसे राजी होगा और हमसे खुश होगा। वाजिबात पर अमल करेंगे, नमाज, रोजे और हज ज़कात के ऊपर अमल करेंगे, तो लिहाजा ये तमाम चीजें ऐसी होंगी कि जो इमाम ज़माना के कल्ब नाज़रीन की खुशी का सबब बनेगी और हमारा वक्त का इमाम हमसे राजी हो जाएगा। तो लिहाजा हमें दुनिया को राजी करने में अपना वक्त सर्फ न करना चाहिए, हमें खुदा को राजी करना चाहिए और उसकी हुज्जत खुदा यानी इमाम ज़माना को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वक्त का इमाम हमसे राजी हो जाए। और अपने ज्यादा तवस्सुलात अपने इमाम से रखने चाहिए और इमाम का इरफान होना चाहिए, इमाम की मार्फत होनी चाहिए। क्योंकि वो हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया था, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी फ़क़त माता मैतत जाहिलिया, जो शख्स अपने वक्त के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो लिहाजा अगर कुफ्र जाहिलियत की मौत से बचना है तो अपने वक्त के इमाम का इरफान करना जरूरी है, मार्फत इमाम रखना जरूरी है और इमाम से मुताल्लिक वो ज़ियारतें जो ज़ियारत आले हसीन उसे पढ़िए, दुआ नुदवर से पाबंदी से हम लोग पढ़े। और ऐसे ही मसलन ये कि दुआ अहद हमें पाबंदी से नमाज फजर के बाद पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने वक्त के इमाम से करीब हो जाए। बेशक बेशक। किबला मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। करबला मुक़द्दसा में दुआ गो है आपके लिए। और एक दफ़ा फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने गुफ्तगू फरमाई। सलामत रहें किबला। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपसे भी इल्तिमास दुआ करते हैं मशहद मुक़द्दस में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ियारत पर हमें ज़रूर याद फरमाइए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। बारगाह में इस गुनहगार का सलाम अर्ज़ कीजिएगा, मौला अब्बास के बारगाह में इंशाअल्लाह फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह शुक्रिया शुक्रिया। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना इब्न अली हैदरी साहब मशहद मुक़द्दस से। और अच्छा पैगाम दिया कि ग़ैबत के दौर में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो हमारी यही है कि आदाए वाजिबात करें और तर्क मुहर्रमात कर सकें। दर हकीकत इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी यही है। यानी इंसान जब इंतज़ार कर रहा है तो इंतज़ार में उसको ये 2 चीज़ें नहायत ही मुहिम है कि वो इन चीज़ों का पाबंद रहे, आदाए वाजिबात और तर्क मुहर्रमात। बाज़ लोग देखते हैं 2 दिन 3 दिन बड़े ज़िद्दी होते हैं, शुरू हो जाते हैं वजीफ़े करना शुरू कर देते हैं, दुआएं, कुरान और ये वो। फिर चंद दिनों के बाद देखते हैं कि वो ख़ुद वो जो वाजिबात है उसको भी दुरुस्त तरीके से अंजाम देने की तौफ़ीक उसको नहीं होती। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि फ़कत अगर ये 2 ही चीज़ें इंसान कर सके, जो अल्लाह ने जो चीज़ें वाजिब करार दी है उसी को ही इंसान अंजाम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही के दौर में फरमाया कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, वाजिब हुआ,
تو کچھ ایسے صحابہ تھے کہ جو نہایت ہی عبادت کرنے لگ گئے اور ہر روز روزہ رکھ رہے ہیں، ہر روز روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیا مجھ سے زیادہ تقوی دار ہیں؟ آپ مجھ سے کوئی زیادہ پرہیزگار ہیں؟ آپ ہمیں دیکھ لیجئے، ہم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے زیادہ یقیناً کوئی تقوی دار نہیں. تو ہم یہ نہ کرے کہ مکمل طور پہ اپنی زندگی کو بس لگے رہیں یہ روزہ رکھیں اور نماز پڑھیں، بلکہ در حقیقت ہمیں اہتمام کا سلسلہ کرنا ہے. اور اہتمام میں جو چیزیں آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنے جو ادائے واجبات ہے اور ترک محرمات ہے اس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. واجبات کو ادا کریں. اول وقت نماز اول وقت ضروری ہے. انسان اول وقت نماز کو ادا کریں. جو ہی اذان آئی آپ جو ہے وہ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں اور فوراً جو ہے وہ نماز پڑھ لیں. روزہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ ہے، تو اس کو انسان خوشنودی الہی کے لیے رکھیں. یہ نہیں کہ مثلاً ایک شخص ہے وہ یہ کہیں کہ جی روزے ہیں اگر نہیں رکھوں گا تو ممکن ہے کہ لوگ جو ہے وہ باتیں کریں. نہیں، لوگوں کے لیے روزے انسان نہ رکھیں، لوگوں کو چھوڑیں. لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ہاں وہ ایک اور چیز ہے کہ بعض کچھ ایسے عبادات ہے کہ وہ اہل بیت کے مذہب کے دفاع کے لیے آپ کو ان چیزوں کا عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ کوئی دشمن دیکھ کے اسے سوء استفادہ نہ کرے. وہ کہیں کہ کس قسم کا آدمی ہے کہ جو مثلاً اپنے آپ کو مذہب حق والا کہہ رہے اور ایسے کام کر رہے ہیں. تو وہ کچھ ایسے موارد بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خوشنودی الہی کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے کچھ ایسے اعمال انجام دے اور اس کو بالکل مخلصانہ طریقے سے انجام دے. جیسے مثلاً انسان روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ ماہ رمضان میں جو روزے ہیں اس کو خوشنودی الہی کے لیے انسان انجام دے اور اچھے طریقے سے رکھے. یہ نہ کہ انسان پورا دن سوتا ہی رہے. یہ بھی ایک وہ ہے، انسان بساؤ کا پورا دن سو رہا ہے، جی روزہ ہے. جی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ اس ماہ میں جو ہے النوم و عبادہ، اس میں نیند بھی عبادت ہے. سو رہا ہے جی، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، تو اس قسم کے یہ روزے نہیں ہوا کرتے. روزے یہی ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے دنیا کے جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں. یہ اجر و ثواب تو یہ ہے. بس اسی طریقے سے ہر عبادت ہے، ہر عبادت کا یہی معیار ہے کہ انسان دنیا کو بھی ترک نہ کرے. یہ جو بعض حضرات ہیں جو راہبیت کی طرف جا چکے ہیں، راہبیت کی طرف راہب ہو چکے ہیں، دنیا کو ترک کرو، بیٹھ جاؤ جی ایک جگہ پہ جا کے ہم بیٹھے ہیں اور وہ شروع ہے جی سالہا گزر گئے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے انسان لوگوں سے تنہائی میں چلا جاتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. وہ کرتے ہیں، ہم سنا ہے کہ کچھ وقت کے لیے انسان خلوت اختیار کریں لوگوں سے، تو وہ ایک اور چیز ہے. بعض یہ ہے کہ راہبیت میں چلے جاتے ہیں، یہ پورے سال گزر گئے جی یہ بیٹھا ہوا ہے جی، پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ قطعی طور پہ اس قسم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضایت جو ہے وہ شامل حال نہیں ہوتی. بلکہ اللہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر بار ساری چیزوں کو بھی سنبھال رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ واجبات کو بھی انجام دے رہے ہیں اور محرمات کو بھی ترک کر رہے ہیں. یہ اصل چیز ہے جس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اور یہ آج کل کے دور میں عقل کے اعتبار سے بھی ہے، چونکہ آج کل کے دور تو وہ دور رہا بھی نہیں کہ زیادہ لوگ جنگلوں میں رہتے تھے. آج کل کو تو نظام جو ہے بالکل معاشرے ہیں اور اس میں زندگی گزر رہی ہے. البتہ اس سے قطعی طور پہ یہ مراد نہیں ہے کہ انسان مستحبات کو جو ہے وہ انجام نہ دے. مستحبات کو ضرور انجام دے. جب آپ کی عادت بن جائے گی واجبات کو انجام دینے کی تو پھر اگلا سٹیج جو ہے وہ آپ مستحبات کو بھی انجام دیتے رہیں گے. تو یہ ایک ثواب میں اضافہ ہے، اور مومن کی صفات میں یہ ہے کہ وہ مستحبات کو بھی انجام دینے والے ہوتے ہیں. تو یہ مومنین کی صفات ہے. اور ایک نقطہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ طوبى للصابرین فی غیبتہ،
فرمایا کہ خوشبختی ہے، خوشخبری ہے، خوشبخت ہے وہ لوگ، اگر اس طرح ترجمہ کرے تو بہتر ہوگا. طوبی للصابرین، کہتے ہیں کہ خوشبختی ہے صابرین کے لیے. فی غیبت، غیبت امام زمان علیہ السلام، صبر سے کام لینے والے لوگ ہیں. اس کے لیے ایک مقدمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ کچھ وقت ہے پروگرام میں، تو عرض یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر اشکال نہیں کر رہا کہ یہ اشکال والی بات نہیں ہے. لکم دینکم ولی الدین، ہر شخص کے لیے اپنا دین ہے، وہ اپنے دین پہ، اپنے آئین پہ جا کے وہ عمل کرنے والا ہے. تو ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا رہے، خدا نخواستہ کسی کا بھی نہیں اڑاتے. یہ غلط کام ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے دین کا مذاق اڑائے، اور ہمارے ہاں تو مطلقاً حرام ہے یہ کام کہ ہم جا کے کسی کے، ہم تو غلط لوگوں کے جو غلط اعتقادات ہے ان کا بھی اس طریقے سے وہ نہیں کرتے. ہاں اگر وہ کچھ خاص شرائط میں ہے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے، وگرنہ ہم دین کا مذاق نہیں اڑایا کرتے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن مسیحیت جو ہے ان کا ایک عقیدہ ہے. یہ لوگ، یہ ایک مقدمہ میں باندھ رہا ہوں اپنی بات کو بتانے کے لیے، آپ کی خدمت میں ایک پیغام پہنچانے کے لیے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ طوبی للصابرین فی غیبت، خوشبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو دور غیبت کبریٰ میں، امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے دور میں صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشبختی ہے. رسالت سے مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے. عرض یہ ہے کہ مسیحیت کا عقیدہ یہ ہے کہ پورا ہفتہ یہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. بات کو غور سے سنیے، پورے ہفتے میں یہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، شراب نوشی، زنا اور ہر قسم کے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں. آخر میں آ کے وہ جو فادر ہوتا ہے، وہ فادر جو ان کے مذہبی اسکالر ہوتا ہے، ان کے پاس آ کے کفارہ پیش کر دیتے ہیں، اور کفارے کے طور پہ مثلا گناہ وہ کر رہے ہیں. تو مثلا اس نے شراب نوشی کی ہے، جی آپ اتنا ڈالر پے کریں، مثلا $500 پے کریں، $500 کو آپ پے کریں. اس شخص سے کہیں گے یہ فادر کہ بھئی اس گناہ کے اتنا کفارہ ہے، اور مثلا دوسرے کسی گناہ کا جو ہے وہ اتنا کفارہ ہے. تو پورے ہفتے یہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور سنڈے کے دن جا کے، اتوار کے دن جا کے یہ لوگ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے کے وہاں پر رونا دھونا اور تھوڑی سی وہ توسل کر کے خدا سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آ جاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ چلو بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا. ہمارے ہاں بھی یہ ایک چیز ہے جو اس حدیث کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ خود غیبت کبریٰ میں بعض ایسے احادیث موجود ہے جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. صبر کریں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں میاں جو ہے وہ پورا ہفتہ جو ہے گناہوں میں اس کا گزر گیا، آخر میں آ کے جی شب جمعہ ہے اور دعائے کمیل میں بیٹھ گئے، اور وہاں پر اس نے جی اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اس قسم کا رونا دھونا اس نے مچایا ہوا ہے. بھائی تو جو اتنا رونا دھونا کر رہا ہے، پورا ہفتہ آپ کا گمراہی میں گزرا ہے، آپ اسی امام کے قول پہ تو آپ عمل نہیں کر رہے تھے. ابھی جو ہے وہ جی بڑی آپ کو اپنی مشکلات سامنے آئی کہ بھئی امام کا ظہور ہونا چاہیے. تو یہ ایسا نہ کریں. کیا امام جب تشریف لائیں گے تو ہماری آمادگی کتنی ہے؟ کتنی آمادگی ہم کر چکے ہیں جو کہ ہم یہ اتنی وہ کہہ رہے ہیں امام تشریف لے آئیں، بس لے آئیں، تشریف لے آئیں. بھئی کتنی آمادگی ہے آپ کی؟ اگر آمادگی آپ کی ہے تو ہے، نہیں ہے تو کیا؟ ہمیں صبر سے مراد یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم زیادہ شور شرابہ ڈالنے سے پہلے کچھ اپنے خود کو بہتر کر سکیں، کیونکہ وہ تو خدا، اذن خدا سے وہ جا کے غیبت کے پردے میں بیٹھے ہیں. خود اپنی وہ تو نہیں ہے، یہ تو خدا کے اس سے ہیں، تو وہ خدا ہی ان کو لے آئیں گے. لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم یہی جو ابھی مولانا نے فرمایا کہ ادائے واجبات اور ترک محرمات کرنا چاہیے، تو ہماری تو سب سے پہلے یہی چیز ہے. ہم لگے رہے ہیں جی دنیا داری پہ لگے ہیں،
کوئی دکاندار ہے وہ جا کے ہر روز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہا ہے، غلط جو ہے وہ چیزیں لوگوں کو بیچ رہا ہے، اچھی طرح پتہ بھی ہے، لوگوں سے پیسے بھی، آخر میں جی مسجد میں پہنچ گیا یا کسی بھی ائمہ کی کسی حرم میں پہنچ گئے، جی یہ شخص جو ہے وہ بڑا متقی بن جاتا ہے اور بڑے پھر اس کے وہ تو یہ نہیں ہے۔ انتظار سے جیسے عرض کر چکے اہتمام مراد ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، تیاری کے ساتھ جا کے ہم وہ کریں، تیاری کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، یہی تو معرفت ہے بھئی۔ معرفت آپ کے اندر ہوگی تو آپ جا کے کم از کم جو ہے وہ آپ کو امام کے قدر و قیمت کا پتہ لگے گا کہ امام کیا ہے۔ آپ فقط اپنے ذاتی مشکلات کو، بھئی وہاں پر آپ کا کیا نام ہے، دکان میں آپ مثلا ایک بندہ بزنس مین ہے، بزنس میں اس کو نقصان ہوا ہے، جی خدا کرے امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تاکہ میں ان نقصانات سے جان چھوٹ جائے۔ اس نقصانات سے جان چھوٹنے، یہ تو آپ اپنے ذاتی مشکلات کو دیکھ دیکھ کہ جی امام تشریف لے آئیں، کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ معرفت ہے وجود میں؟ معرفت تو ہے نہیں۔ جب معرفت وجود میں نہیں ہے تو آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ امام آ جائے؟ اور ایک اس سے بہار الانوار، کتاب شریف بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے اس سے بھی زیادہ ایک اور روایت پیش کی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ مخصوصاً ان اشخاص سے مخاطب ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کس لیے جو ہے وہ آپ نے بلایا تھا؟ تیاری تو ہے نہیں۔ اس سے بڑھ کے ایک شخص تھے، انہوں نے ایک اچھی فکر دی ہوئی تھی، اور یہ اچھی فکر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم عجل ولیک الفرج، کیا یہ وہ کوفیوں کے خطوط تو نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کو دے رہے تھے؟ ایک اچھی فکر تھی، شاعر تھا غالباً، اس شعر میں ایک اچھی فکر تھی۔ ہم امام کو بلا رہے ہیں تو کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی تیاری ہے ہماری؟ ہم تو گناہوں میں غرق لوگ ہیں گناہوں میں، اور امام ہم سے سب سے پہلے یہ امام کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ہماری گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گورنمنٹ بناؤ اور جا کے یہ طاقت بناؤ، قدرت بناؤ، تو یہ طاقت اور قدرت سے امام کے لیے زمینہ سازی نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ اگر 313 بدر کے برابر کے لوگ ہوتے تو امام ظہور کر لیتے۔ کیا وہ 313 لوگ پوری دنیا سے لڑنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے قابل، یقین ظاہراً نہیں ہے۔ وہ پھر لڑیں گے، وہ تو پھر امام، جب وہ امام کے اور خدا کی جو معجزے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ذات خود ہمیں امام ہم سے مال طلب ہی نہیں کر رہا کہ ہم ان کے لیے مال اکٹھا کریں کہ امام آ جائے اور ان کے لیے سہولت ہو، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں صاف وارد ہے کہ اگر بدر کے برابر لوگ بھی ہوتے تو امام ظہور کر لیتے۔ بدر کے 313 لوگ تھے اور ان کے پاس نہیں تھے پیسے۔ آپ بدر کے واقعات دیکھیں، وہ مسلمانوں کے بڑے سخت دن تھے، اور پیسے ویسے کچھ بھی نہیں تھے، نہ پیسے تھا، نہ مال، نہ کچھ، صرف 313 افراد تھے بدر کے۔ اور بدر بہرحال آپ پڑھیں ان کو، بڑا زبردست ایک خود بہت زبردست موضوع ہے کہ بدر میں کیا کچھ ہوا۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ امام ہم سے یہ چیزوں کے وہ نہیں کر رہا، زمینہ سازی کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم جا کے مثلاً ان کے لیے ایک جگہ کو فراہم کریں، آئیں گے امام تو یہاں تشریف رکھیں گے، نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے ضرورت۔ امام کے لیے قطعی طور پہ ان چیزوں کی ضرورت۔ ہاں، گھروں میں بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، کمرے کو خاص کر دیتے ہیں اور یہ وہ، تو وہ خود اپنے ذات کے لیے کر رہے ہیں کہ امام کم از کم گھر میں ایک ماحول رہے کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اور چیز ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے غلط اس کا وہ لے لیا، انہوں نے یہ کہا زمینہ سازی سے مراد یہ ہے کہ ہم امام کے لیے مال، دولت اور کچھ اور وسائل فراہم کریں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ روایات میں اس قسم کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، کسی ایک روایت میں بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ امام نے فرمایا ہو کہ آپ ہمارے لیے لشکر بناؤ، ہمارے لیے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو مخصوص کر دو، جب میں آ جاؤں پھر یہ گورنمنٹ میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو نہیں ہے، یہ سلسلہ بالکل بھی نہیں ہے، کوئی کسی روایت میں بھی نہیں ہے، کسی روایت میں بھی نہیں ہے۔ چونکہ بندہ حقیر زیادہ مطالعات تو نہیں رکھتا، لیکن یہ جو کتابیں ہیں جو امام کے لیے مخصوص ہے مختلف علماء سے، تو ہم نے ان کتابوں کا مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں، اور اس میں ایسا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کریں۔ امام کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے خود کے اعتقادات کو درست کریں اور لوگوں کو راہ حق کی طرف گامزن کریں۔ اور یہی حالات ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کچھ ایسے لوگ ہوں گے، جب امام کی لوگ چونکہ امام کے ساتھ ظاہراً اولاً کم ہوں گے پہلی مرتبہ، پھر بعد میں تو خیر زیادہ ہو جائیں گے، روایات میں ہے، لیکن پہلی دفعہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہی 313 کی تعداد ہوگی۔ بعض لوگوں نے
کہا کہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتی رہے گی، تو وہ اس نیت سے وہ کر دیں گے، امام سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ چونکہ یہ کم ہے اور تھوڑی سی تعداد ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، تو ہم ان کو ہرا سکیں گے۔ تو بعد میں چونکہ روایت میں تو ہے کہ وہ امام کے ایک صحابی جو ہے، وہ جو امام کے جو ناصر اور مددگار، اس میں سے ہر ایک 40 پہلوان مردوں کی طاقت ان میں آ جائے گی، اور وہ بہت قوی ہوں گے، بہت زیادہ قوی ہوں گے، تو ان کا مقابلہ کرنا یہ عام انسانوں کے کام نہیں ہوگا، وہ خدا کی قدرت ہوگی، خدا کی قدرت ہوگی۔ تو یہ پھر وہ امام جو ہے نا، وہ رفتہ رفتہ جو بھی ان سے جنگ کی وہ کریں گے، تو وہ قتل ہو جائیں گے اور واصل جہنم ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی یہ ہے، تو ہمیں وہ اہتمام جو کرنا ہے وہ تو خدا کے اذن سے آئیں گے، اور حالات بھی ایسے ہوں گے، حتیٰ کہ یہ تو اہل تسنن کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک رات میں کچھ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ امام جو ہے وہ تشریف لے آئیں گے، یعنی حالات کی تبدیلی۔ آپ خود اسی کورونا کو ہی دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں جو ہے یہ کورونا وائرس ہے، جو بھی ہے بہرحال جس طریقے سے مختلف نظریات ہے، لیکن اس مرض کے اوپر جو ہے کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا، کوئی بھی کنٹرول نہیں پا رہا۔ تو ایک ہی حالات میں خدا اگر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک مرض کو مبتلا لوگوں کو مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں، تو ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ وہ ایک رات میں، یہ حتیٰ اہل تسنن کی کتابوں میں لکھا ہے، تشیع کی کتابوں میں تو ہے ہی، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی رات میں کچھ ایسے وسائل فراہم کریں گے کہ 100% واضح ہو جائے کہ امام ظہور کریں گے، تو یہ مسئلہ جو ہے حل ہے۔ چونکہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئے گی، آپ یہ کہو گے کہ یہ امام کیسے ظہور کریں گے، اگر کر بھی لیا تو یہ اتنی طاقتیں ہیں لوگوں کے پاس، جو ہے وہ اتنے جدید ہتھیار ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو یہ حدیث موجود ہے فریقین کی کتابوں میں کہ ایک رات میں کچھ ایسا ہو جائے گا، اب وہ کیا کچھ ہونا ہے اس رات، ایسا کچھ ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے کہ امام کے لیے زمینہ سازی خود بخود ہو جائے گی، خود بخود امام کے لیے زمینہ سازی ہو جائے گی۔ تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو خود اپنے معاشروں کو درست کرنا ہے، ہم لوگوں کو فساد سے نکلنا ہے، ہم لوگوں کو نجات پرستی سے نکلنا ہے۔ ہم لوگ شیعہ ہے، شیعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور یقیناً انہی کے لیے آیا ہوا ہے انما المومنون اخوہ، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کس قوم کا ہے، کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ ہم لوگ اگر کوئی مومن ہے تو وہ یقیناً دوسرے مومن سے محبت کرنے والا ہوگا، اگر کوئی جو ہے وہ نجات پرستی، مشکلات، ان چیزوں میں جائے گا، تو بس اندازہ آپ لگا لیں کہ یہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی برادری ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ مومن نہیں ہوتے، یہ نجات پرست طبقہ اور ٹولہ ہے، اس کا کوئی مومنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کسی چیز پر بھی اعتماد نہ کیا جائے، چونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مومنین جو امام زمانی ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے سے گویا کہ محبت کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس کا دل جو ہے وہ شاد ہوتا ہے۔ یہ کون سے مومن ہے جو نجات پرست ٹولہ ہے؟ اس نجات پرستوں سے تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چونکہ مومن ہے ہی نہیں، ان سے انسان دور اختیار کرے، بلکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس دور میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ان سچے محبین کی طرف جانا چاہیے جو خود امام کے سچے منتظرین اور وہ یقیناً وجود رکھتے ہیں، موجود ہے، آج بھی موجود ہے، وہ موجود ہے، ہمیں انہی کی طرف جانا چاہیے اور ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہدایت کے لیے، اپنے ہدایت کے لیے دعا کریں، اور امام سے توسل ضروری ہے کہ کریں۔ تو یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، اور ہمیں اس دور میں اسی چیزوں کو ہی دیکھنا ہے۔ دنیاوی وسائل، دنیا کے لیے کبھی دین کی قربانیاں نہیں دینی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فسق نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزوں کو ہمیں اپنے ذات کی اصلاح کرنی ہے، اور ذات کی اصلاح ادھر حقیقت امام زمان علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی ہے، اور دعا جو ہے وہ ہمیں ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کی نہایت ہی تاکید کی گئی ہے، اور ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔